السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل نوری سفلی عملیات پر۔ ایک بار پھر حاضر ہے آپ حضرات کی خدمت میں۔ آج آپ کے سامنے جو عمل پیش کرنے لگا ہوں، یہ عمل سورہ اخلاص کا عمل ہے۔ یہ تسخیر کا عمل ہے، روحانیت کا پیدا کرنا اس عمل کا ادنا سا کمال ہے۔ جو خیالات آدمی دل کے اندر گزارتا ہے، الحمدللہ تسخیر کا، روحانیت کا یہ عالم ہوگا کہ سوچتے ہی، خیال کرتے ہی وہ عمل، وہ کام، وہ معاملہ پورا ہوگا انشاءاللہ۔ اگر کسی کے بارے میں چاہو گے کہ فلاں شخص سے ملاقات کرنی ہے، وہ ملاقات کے لیے آئے، تو انشاءاللہ تسخیر اور روحانیت کا یہ عالم ہوگا کہ وہ آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہیں گے کہ فلاں کام ہو جانا چاہیے، تو اللہ کے فضل اور کرم سے وہ کام پورا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبولیت آپ کی اتنی ہو جائے گی، اتنی روحانیت آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ روحانیت کے اعتبار سے بے تاج اور بے مثال عمل ہے۔ تو تمام تفصیل جاننے کے لیے بنے رہیے آپ ہمارے ساتھ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر آل کو سلیکٹ کر لیں، تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے اور آپ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ تو دوستو، جیسا کہ میں نے بتایا، یہ سورہ اخلاص کا عمل ہے، اور سورہ اخلاص کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں۔ جو عملیات سے وابستہ ہیں، عملیات سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ جانتے ہیں کہ سورہ اخلاص تسخیر اور محبت اور روحانیت کے اعتبار سے بہت ہی لاجواب اور بے مثال عمل ہے۔ اس کے مقابلے کا کوئی عمل جو ہے تسخیر اور محبت اور روحانیت کے اعتبار سے نہیں ملتا۔ تو آج ہم آپ کے سامنے اپنا ایک طریقہ بیان کرنے لگے ہیں کہ جس کے بعد انشاءاللہ روحانیت آپ کے اندر کمال کی پیدا ہوگی، آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط بنانے میں معاون ہوگا۔ یہ آج کا عمل، یہ وظیفہ انشاءاللہ تسخیر، اور تسخیر بالکل عام ہے، چاہے حکام کی ہو اور چاہے عام انسان کی ہو، یا کسی محبوب کی ہو، یا کسی رشتہ دار کی ہو، یا کسی دشمن کی ہو۔ جس کے تعلق سے آپ سوچیں گے اور کریں گے، انشاءاللہ ویسا ہی آپ کو اس کا رزلٹ اور اس کا فائدہ آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ تو بات کر لیتے ہیں دوستو عمل کے تعلق سے۔ عمل کا کوئی آپ نے مشکل معاملہ نہیں ہے، نہ کوئی رجعت ہوگی، نہ کوئی نقصان ہے، کوئی ایسی پریشانی کی بات کچھ نہیں ہے۔ یہ اس کا آپ وظیفہ کہہ سکتے ہیں، اور وظیفے میں کسی بھی طرح کی کوئی دقت، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت نہیں ہوتی ہے۔ تو دوستو، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اب وظیفہ آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ کسی بھی دن سے آپ اس وظیفے کو شروع کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی دن، کوئی گھڑی مقرر نہیں ہے۔ جس وقت کو، جس گھڑی کو، جس پہر میں آپ کرنا چاہیں خود مقرر کر لیں۔ بہتر ہے رات کے وقت میں کریں گے تو اور زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو طریقہ کار کچھ اس طرح ہے۔ اول آخر آپ نے 41 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے۔ آپ ایک تسبیح لے لیں 100 دانوں والی، ٹھیک ہے۔ جب آپ 41 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، تو اب آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی شروع کرنی ہے اس طریقے سے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ یہاں پر آپ نے رک جانا۔ جب آپ کہہ لیں اللہ الصمد، اب اس کے بعد آپ نے وہ تسبیح لینی ہے، اور الصمد 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 الصمد، اس طریقے سے آپ نے 100 مرتبہ یہاں اللہ الصمد کہنے کے بعد الصمد الصمد آپ نے پڑھنا ہے 100 مرتبہ۔ جب آپ کا الصمد الصمد پورا 100 مرتبہ ہو جائے، پھر اس کے بعد آپ نے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد یہ پڑھ کے سورت کو مکمل کر دینا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، اور روزانہ آپ اس کو 11 مرتبہ پڑھ لیں، 21 مرتبہ پڑھ لیں، یا 41 مرتبہ پڑھ لیں۔ جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے تو اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔
11 دن تک پڑھیں گے تو الصمد کی تعداد 1100 مرتبہ ہو جائے گی، 21 دن پڑھیں گے تو 2100 مرتبہ ہو جائے گی، اور 41 دن پڑھیں گے تو پھر 4100 مرتبہ اس کی تعداد یعنی الصمد کی ہو جائے گی۔ بے نیازی کے معنی ہے اس کے، اللہ تعالیٰ ہر قسم سے بے نیاز کر دیتا ہے، اور مکمل عمل کرنے کے بعد پھر آپ جو ہے اس کے کمالات دیکھیں، دوران عمل ہی آپ کو اس کے کمالات محسوس ہونے لگتے ہیں، اس کے جو فیوز و برکات ہیں وہ آپ کو ملنے شروع ہو جائیں گے، آپ خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔